السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الوراء، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، خصوصا الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، وولده الشريف السيد حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى أوليائه الهدى. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في شأن حبيبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. محترم سامعین اکرام، جب ہم کسی معاملے میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو یا اپنے ذاتی معاملات ہو، تو مختلف مراحل سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، مختلف نامساعد حالات سے گزرنا پڑتا ہے، عجیب قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں. مگر جب ایک انسان عزم صمیم کر لیتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے، تو وہ اپنی جستجو میں، اپنے کام میں پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ وہ کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اسے کامیابی نہیں ملتی تو یہ کوشش کرتا ہے کہ کس وجہ سے مجھے کامیابی نہیں مل رہی ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے. اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کمزوریاں نہیں ہیں اور یا صدیق
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انسان کا آزمودہ ہے، آزمایا ہوا ہے کہ کسی کام میں بھی کوشش کرتا ہے وہ تو اسے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بعض وقت صحیح کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے کامیابی نہیں ملتی، تو مگر ایک سچا پکا انسان اور خاص طور پر ایک جو مومن ہوتا ہے وہ ہمت نہیں ہارتا، صبر کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ اسے کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے، اور جیسا قرآن شریف میں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کوشش کا لفظ جو ہے سو یہ دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، تو یہ کوشش ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ تو یہ کوشش کبھی اللہ کے راستے میں کرتے ہیں تو چھوٹی بھی ہوتی ہے، بعض وقت بڑی بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ چھوٹی کوشش سے کامیابی مل جائے، بسا اوقات بڑی کوششیں جو ہے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جب یہ کوششیں اللہ کے راستے میں جو لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اس کے لیے ہمارے راستے کھول دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جب راستے کھول دیتے ہیں تو پھر ان راستوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور کوئی ان کو ناکام نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں بھی اپنی انفرادی زندگی میں اور جب کوئی اجتماعی مسئلہ آ جائے اس ماحول میں بھی ہمیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، مگر ایک بات ہے کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ضرور رہنا چاہیے۔ اگر جڑے ہوئے نہیں رہیں گے، کچھ حالات انتشار کے آ گئے، اب ایک دوسرے پہ کوس رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور دور ہو جا رہے ہیں۔ اگر ایسے کوشش کرنے میں کچھ لوگ الگ بھی ہو جاتے ہیں بسا اوقات، اور کچھ نئے لوگ جڑ جاتے ہیں۔ بعض وقت ابتدا میں جو لوگ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کام نہیں لینا چاہتا، اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے بعد میں آ کے کچھ لوگ جڑ جاتے ہیں اور وہی جو ہے سو کامیابی کا پرچم اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں دے ڈالتا ہے۔ کیونکہ ہم اسلامی تاریخ سے واقف نہیں، اگر واقف بھی ہیں تو ہم اس پر غور نہیں کرتے، تو ہم کیا کرتے ہیں بولے تو عجیب عجیب ہمارا ذہن عجیب عجیب وسوسوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ مسجد حسا میں جو گڑبڑ پیدا ہوئی تھی اور جو انتشار کا ماحول پیدا کیا گیا تھا، تو اس کے سد باب کے لیے یہ ہفتہ واری اجتماعات کا آغاز کیا گیا۔ ایک تو اس کا سد باب ہو اور دوسرے سنیوں میں شعور بیدار ہو، اور ہم سنی آپس میں بہت زیادہ کثرت میں ہیں مگر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ جڑے ہوئے نہ رہنے کی وجہ سے دشمن ہم پر حاوی ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے اور خطیب صاحب کا مسئلہ ہے، بھائی ہمارے کیا انجان ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی بولتے ہیں منیر صاحب کا مسئلہ ہے، کوئی کہتے ہیں یہ زبیر صاحب کا مسئلہ ہے، کوئی کہتے ہیں ارے یہ عظیم صاحب کا مسئلہ ہے، ابو الحسنات کا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہیں پر بھی ہو اس نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے یہ سنیت کا مسئلہ ہے۔ اب جیسا ہمارے اشرف صاحب پہلے سے نہیں تھے، یہ اس سے پہلے ایک مجلس میں آئے، ان کو ایک جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے یہاں اپنے گھر میں جو سو رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ الحمدللہ بس انہوں نے ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی۔ اب تک جتنے لوگ بھی جو ہے سو یہ ہفتہ واری اجتماع منعقد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ کو بھی رزق کے دروازے کھول دے، پریشانیوں کو دور فرمائے، برکتیں اپنی نازل فرمائے، اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال مسجد حسا کے لیے جو سو ہم اس وقت جو ماحول بہت ہی گرم ہو گیا تھا، اور ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو فتنہ کی جڑ تھی وہ ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی فتنے کی جڑ باقی ہے، کیونکہ وہ دیوار کو قبرستان کی دیوار کو توڑ دیا گیا اور گیٹ کو گرا دیا گیا، ابھی تک وہ دیوار نہیں اٹھائی گئی، گیٹ نہیں لگائی گئی۔ اب اس کے پیچھے کس کس کے ذہن کیا کیا کام کر رہے ہیں
وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا، مگر بظاہر اگر ہم غور کریں تو نیتیں صاف نظر نہیں آ رہی ہیں، نیتیں بری نظر آ رہی ہیں۔ اگر نیتیں صاف رہتی تو اب تک جو ہے سو وہ دیوار اڑ جاتی تھی، اب تک وہ قبرستان کی، مسجد حصہ کی جو قبرستان کی جو دیوار ہے وہ اڑ جاتی تھی، اس کی جو گیٹ ہے وہ لگ جاتی تھی۔ تو ابھی تک اس بارے میں جو ذمہ دار ہیں، کہ چاہے وہ کون سے بھی گروپ سے تعلق رکھنے والے ہو، جو ذمہ دار ہیں، ابھی تک اس بارے میں سنجیدگی سے اس کا نوٹ نہیں لیا، ابھی سنجیدگی سے اس پر غور نہیں کیے۔ کوئی بھی لڑ رہا ہے تو ایک دوسری چیز کے واسطے لڑ رہا ہے، اس بارے میں کوئی بھی حرکت جو ہے نہیں کر رہا ہے جیسا کرنا چاہیے۔ خیر وقت آنے پر میں نام لے لے کر جو ہے بولوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، ابھی ویسا موقع نہیں ہے کہ کس کا کیا رول ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، اللہ کے گھر کی زمین کا مسئلہ ہے، ایک ایک انچ کا جو ہے سو جواب دینا پڑے گا، جو بھی اس کی تباہی میں اگر شامل رہے گا۔ ایسا نہیں کہ چھٹ جائیں گے۔ یہ تو مسجد تو دور کی بات ہے کہ اگر کسی کی ناجائز زمین ایک بالش بھی اگر کوئی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو مسجد کا مسئلہ ہے، یہ مت سمجھو کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے تو تم بچ جاؤ گے۔ مسجد میں جو سب بڑے بڑے کارنامے انجام دے دو، سب کچھ کر دو، مگر جو مسجد کی زمین ہے اس کی حفاظت کے بارے میں اگر سنجیدگی سے غور نہیں کر رہے ہیں تو سمجھو کہ تباہی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ بظاہر تم یہ سمجھ میں آئے گے ہم بہت خوش و خرم ہیں، جب اللہ کی پکڑ آئے گی اور اللہ تعالی جب پکڑ میں لے گا تو صرف وہی لوگ نہیں بلکہ بستی میں رہنے والے اطراف و اکناف جس کو بھی معلوم ہے ان سب پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایسا نہیں کہ یہ بولیں گے نہیں بھائی ہم کیا کر سکتے تھے، ہم کیا کر سکتے تھے۔ ارے زبان تو ہلا سکتے تھے، جہاں زبان ہلانا نہیں ہے وہاں پر تو جو ہے سو دل کھول کے زبان ہلا دیتے، جہاں حق کی بات ہے وہاں پر زبان نہیں ہلاتے، وہاں پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور عجیب عجیب لوگوں کو شوق ہے ذمہ داریاں سنبھالنے کا، مگر ذمہ داریوں کو نبھانے کا احساس نہیں ہے۔ آج غیروں پر جو ہے سو ہم گفتگو کرتے ہیں، یہودیوں پر، مشرکوں پر، منافقین پر، مگر تم کیا کر رہے ہو صحیح العقیدہ ہو کر؟ تم کیا کر رہے ہو؟ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، کچھ بھی کر لیا، تھوڑے بہت بڑا تیر مار لیے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا ذمہ داری لینے کے بعد۔ میری طرف اس لیے ہے کہ بھائی ذاتی طور پر میرا کچھ جانے والا نہیں ہے، مگر میں اس مسجد کا خطیب ہوں تو جتنی بھی واقفیت رکھتا ہوں اس وجہ سے میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں تڑپتا ہوں اور آپ کو بھی احساس دلاتا ہوں میں، ورنہ خاموش بیٹھ جائے یا کچھ لوگوں سے اگر ہاتھ ملے تو میرے بھی جیباں گرم ہو جاتے، مگر جیب گرم ہو جاتی، اور ایسے لوگ جو جیب گرم کر لیتے ہیں خبر بھی گرم ہو جاتی، اچھی طرح سے خبر میں جاتے، خبر بھی گرم ہو جاتی، وہ گرمی کو برداشت کر سکتے، اب ذرہ گرمی آ گئی تو برداشت نہیں کرتے، وہ گرمی کو برداشت کر سکتے ہرگز نہیں۔ تو ہمیں مسجد کا تحفظ عقیدے کے اعتبار سے بھی کرنا ہے اور دوسرے جو معاملات ہیں اس میں بھی اس مسجد کا جو تحفظ کرنا ہے، اور صرف اسی حد تک نہیں بلکہ جو ہے سو کہیں پر بھی سنیوں کی مسجد میں اگر کوئی خلل ڈال رہا ہے تو اگر ہم وہاں کچھ کر سکتے ہیں تو برابر کر گزرنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے محلوں میں اگر شیطانی فرقے والے، شیطانی جماعت والے کوئی مسجد بناتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے ہم سرد مہری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ نام نہاد اہل حدیث جو در باطن اہل خبیث ہے، جگہ جگہ مساجد بنا رہے ہیں، اور مساجد میں بنا کر مساجد میں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر اولیاء اکرام کی شان میں گستاخی، ائمہ مجتہدین کی شان میں گستاخی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی، انبیاء کی شان میں گستاخی، خود آپ کی اور ہماری ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ ارے یہ سب ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے؟ ہماری خاموشی کی وجہ سے۔ ہمارا احساس جو سو ختم ہو چکا ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اہل سنت والجماعت یاد رکھیے کہ ایک جو سو اٹل مسلک ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی وہ آیا ختم ہو گیا، نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ سے وہ مسلک ہے اور صبح قیامت تک یہ مسلک رہے گا واقعی انشاءاللہ تعالی. تو یہی مسلک صحابہ کا تھا، یہی مسلک ائمہ تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، ائمہ مجتہدین کا تھا، اور جو بزرگان دین ہمارے اللہ والے وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ کسی بھی اللہ کے ولی کا نام لو تو وہ اللہ کا ولی کس مسلک سے وابستہ نکلتا ہے؟ اہل سنت والجماعت سے نکلتا ہے. اب دیکھیے کہ اہل سنت والجماعت دلائل پر دلائل دیتے جاتے ہیں، مگر جو گمراہ فرقے کے لوگ ہیں پھر بھی گمراہی پھیلانے کی برابر کوشش کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں بھی اس کا جو سو سدباب کرنا چاہیے اور اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے. یہ اس میں ایک میری ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. کچھ دلیل ہم بتائیں تو آپ کی ذمہ داری ہے صحیح طریقے سے ذہن میں بٹھا لینا، اور کوئی اس کے بعد اس بارے میں گفتگو کرتا ہے تو آپ یہ جواب دے دینا، ہمارے حوالے سے دے دینا کہ فران عالم صاحب ہم ان کو بھروسہ رکھتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی. اگر اس کے بعد بھی کچھ اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، وہ عالم صاحب سے آپ بات کرو. اتنا بھی نہیں اگر کہے تو کیسا، یا خاموش بیٹھ کے نہیں میں تو جو سا عالم نہیں کہ کیا کروں، وہ عالم صاحب بول دیے ان کو معلوم آپ کو معلوم. ایسا نہیں، ان کو معلوم آپ کو معلوم کہ آپ کیوں ہٹ رہے ہیں. پھر یہ سننے کا فائدہ کیا؟ جب ہماری بات پہ یقین نہیں ہے، جمعے کو آتے ہیں سنتے ہیں تو خطبہ اہل سنت علماء اہل سنت پر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ کا سننا بیٹھنا پیچھے اقتدا کرنا کس کام کا؟ تو آپ کو یقین ہونا چاہیے، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ہم کو ان پر پورا بھروسہ ہے. ہم جو سو ایک عالم دین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی بات کو سن رہے ہیں، ہمارا کو پورا بھروسہ ہے، یقین ہے، اس لیے ہم سن رہے ہیں اور آپ کو سنا رہے ہیں. آپ کو کسی قسم کا اگر شک ہے تو شک کو رفع کرنا ہے تو الحمدللہ وہ عالم صاحب برابر ہم بلاتے ہیں، آپ آئیے اور بات کریے. تو آپ اتنا بھی اگر کر لیں، مگر خالی خاموش نہیں رہنا بھائی ان کو معلوم آپ کو معلوم. نماز جنازہ کا مسئلہ آتا باہر پڑھنا، ہم بار بار جو سب بولتے ہیں کہ دیکھو باہر پڑھنا ہے، آپ کے پاس یہ مسئلہ ہے باہر پڑھنا ہے. تو پھر اس کے بعد بولتے ہیں نہیں بھائی اگر کہیں جو سا بات چھڑ جائے تو آپ میں سے جو سب بعض لوگ کیا بولتے ہیں نہیں بھائی ہم تو عالم نہیں ہیں، اب ان کو معلوم آپ کو معلوم. یہ انداز جو ہے اپنے علماء کے ساتھ آپ کا یہ جو انداز دوری کا ہے یہ نقصان پہنچاتا ہے. اور کچھ لوگ الحمدللہ ایسے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیٹھتے ہیں، ہمارے عالم صاحب بول دیے، غلام احمد قریشی صاحب بول دیے، ختم، ہم پورا یقین رکھتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ جاؤ گڑھے میں گرو، مگر ہمارے کو تو پورا بھروسہ ہے پورا. تو ایسے لوگ جو رہتے ہیں وہ مسلک کو جو سا آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ایسے لوگ مددگار ثابت ہوتے ہیں، ورنہ جو سا اپنے آپ کو بچانے کا راستہ اپنے آپ کو یہاں بچا لیں گے، جہنم سے کیسا بچائیں گے، قبر میں کیسا بچیں گے؟ اس وقت مسلک حق اہل سنت والجماعت ہی جو سا آپ کو بچائے گا، قبر میں بھی حشر میں بھی ہر جگہ یہی مسلک حق اہل سنت والجماعت. اب دیکھیے زیارت قبور کا مسئلہ ہے، سیدھا دلیل لا لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع فرمایا تھا. ہاں بھائی وہ بھی حدیث ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا مگر اب میں اجازت دیتا ہوں کہ تم زیارت کرو. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم اب اس کی کئی وجوہات تھی اس وقت منع کرنے کی، اور بعد میں جو سو اجازت دینے کی اس میں بے شمار جو سو فائدے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اب ایسے ہی شب برات ہے، بار بار ہم سنتے ہیں، اور پھر بھی کوئی وہابی یا جو سو اپنے سوشل میڈیا پہ آج کل تو بڑے برقعے والیاں بھی آ جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑے جو سو ایسا بہت بڑے عالمہ ہیں، کیا ہے پتہ نہیں، احادیث رکھ کے احادیث کو مانتے نہیں. ایک آ رہی ہے وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کہتے، ارے کم وقت اتنی بدنصیب ہے، صحیح حدیثوں کا انکار، جو چاہے جو سب بول رہی ہے، اور ہمارے لوگ سن رہے ہیں، سن کے کہیں کہ وہاں نفس جو انگڑائی لے رہا ہے، کون ہے سامنے؟ لیڈیز ہے. ارے سنتے کہیں کو گھر میں اماں بابا کی سنو نا، خالہ خالو کی سنو، اماں کی نہیں سنتے، گھر میں خالہ کی نہیں سنتے، چچی کی نہیں سنتے، بڑے بہنوں کی نہیں سنتے، وہاں جا کے اس کی جو سے سن رہے، توجہ سے کہیں کو سن رہے ہیں، اس کی معلوم ہے یہ گمراہ ہے، نہیں سننا چاہیے. کوئی حدیث ہی نہیں ہے. شب برات کے تعلق سے ہے نہ شب معراج کے تعلق سے ہے، سب من گھڑت ہے، یہ ہے.
ارے اب اتنا ہم سمجھاتے ہیں پھر بھی وہاں جا کے توجہ دیتے، ادھر کان میں ارے ان ایسا بول رہی تھی، ارے تو کئی کو سن رہا تھا، بول رہی تھی تو اس کے پیچھے کئی کو پڑا، تو حق مسلک کے حق کا اہل سنت والجماعت ایسے ہی جو سو وہ فلانا ذاکر نائک ہے وہ ایک جوکر کو پیش کر دیتے، ان ایسا بول رہا تھا، کبھی بولتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد، کبھی ارے یہ پورے ان کا ایسے ڈاکٹر ہیں، یہ ڈاکٹر خود مریض ہے، کم بخت ہے، یہ عقیدے کے مریض ہے، یہ لوگ جو ہے سو کیا لوگوں کی اصلاح کر سکتے، ان کا خود علاج ہونے کی ضرورت ہے، ان کو خود توبہ کی ضرورت ہے۔ ویسی وہ ایک پلمبر ہے، ان بھی بکواس کرتے رہتا، وہ محمد علی کیا نام، وہ انجینئر پلمبر بولتے اس کو لوگ، وہ پلمبر کے بھی قابل نہیں ہوتا، اس پلمبر بھی جیسے اس کی کچھ حیثیت ہے، اپنی باتوں سے مکر جاتا کم وقت۔ تو ایسے اب شب برات میں جو سو اتنی زبردست حدیث ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، میری باری تھی، نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہیں، تو میں نے سوچ میں پڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو تشریف لے نہ جائیں، باہر نکل کے دیکھے تو کسی کھٹکا نہیں مارے، کوئی اور دروازے پہ 9 ازواج مطہرات تھی، 9 جو سو روم گھر بنے ہوئے تھے، گھر وہ تو عالیشان نہیں، ایسی وجہ سے بالکل مختصر، کھٹکا نہیں مارے، ادھر گئے، پھر وہاں سے دوسرے روم پہ گئے، وہاں پہ بھی نہیں، دوسرے حجرے تیسرے حجرے پورے حجروں پہ گئے، وہاں پہ کہیں پہ بھی کھٹکا نہیں مارے، کھٹکا نہیں مار کے رسول نہیں ہے بول کے کیسا سمجھے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول نہیں ہے بول کے کیسا سمجھے؟ تو صحابہ اور صحابیات یہ تو ام المومنین ہے کہ ان کو پتا تھا اور یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں خوشبو مہکتی ہے، جب وہ روم کے پاس گئے خوشبو، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وہ روم کے پاس گئے خوشبو نہیں ہے، بولے رسول نہیں ہے، آگے رسول نہیں ہے، رسول نہیں ہے ایسی، اس کے بعد جا کے دیکھے آگے نکل کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں، جنت البقیع میں ہے، آپ بھی تشریف لے گئے، اب آپ تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ اللہ اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ اللہ یعنی تمہاری باری ہے اور تمہاری باری چھوڑ کے جو ہے میں کہیں اور جاؤں گا، اللہ اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ اللہ اکبر، کیا مقام ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ایک دن جو ملتا ہے اس میں بھی نہیں ہے تو اس لیے بے چین ہو کے بے قرار ہو کے نکلی، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جانتی ہو آج کے رات کیا ہوتا ہے؟ بولے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آج اللہ جل شانہ قبیلہ بنو کلب کے جو بکریاں ہیں ان بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس وقت جتنے قبائل تھے ان قبیلوں کی تعداد بھی سرکار کو معلوم ہونا ضروری ہے، اور پھر کس میں کتنے بال ہیں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور ان بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے یہ بھی رسول کو علم ہونا چاہیے۔ اور رسول جو کہتے ہیں اندازے سے اٹکل پچھو نہیں کہتے، ہم بولے تو کچھ بھی بول لیتے، موسمی پیش قیاسی کرنے والے موسمی پیش قیاسی کر دیتے، کیا آج بوندا باندی ہو جائیں گی، خوب جو ہے تو موسلادھار بارش ہو جاتی، موسلادھار بارش ہوں گی کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا ہوتا، مگر رسول کا جو علم ہوتا ہے وہ جو سو قطعی ہوتا ہے، رسول نے جو فرما دیا وہ ہو کے ہی رہنا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاران قریش مشرکین عرب سے جنگ سے پہلے جو ہے بڑے بڑے سرداران قریش کے متعلق فرما دیا تھا کہ یہ سردار یہاں پر مارا جائے گا، دائرہ ڈال دیا تھا، یہاں یہ سردار مارا جائے گا، ابو جہل یہاں پر مارا جائے گا، دائرہ ڈال دیا تھا، اور صحابہ نے دیکھا چشم پھل، صحابہ کو تو یقین کامل تھا، مگر دوسرے کفاران قریش مشرکین عرب نے بھی دیکھا کہ رسول نے جو بتلایا وہیں پر اس کی موت ہوئی۔ ابو جہل کیا کیا اس کو بھی معلوم تھا اس کی موت کہاں ہونے والی ہے، سرکار نے جو سا دائرہ ڈال دیا تھا، تو جب ان کٹ کے گر کے جو ہے سوچ کا دورا، تو اس کے بعد بہت کوشش کرا،
थोड़ी सी जान है तो हट के जो है सो जाओ। बोले ये कोशिश कहीं को कर रहा है, बोले रसूल का इल्म की नफी करूं इसलिए कोशिश कर रहा हूं, मगर लाख कोशिश करने के बाद भी जर्रा बराबर भी नहीं हट सका, वहीं दम तोड़ दिया। जहां पर रसूल ने बताया था ये है रसूल का इल्म, तो रसूल ने ये खुशखबरी दिया। रसूल जो सो खुशखबरी देने वाले हैं, शान वाले हैं। मोहम्मद हमारी बड़ी शान वाले, हाँ, खुशखबरी देने वाले हैं। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदो व मुबश्शिरा, हमने खुशखबरी देने वाला बना कर भेजा। तो 12 उम्मत को खुशखबरी देते हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं रसूल ने खुशखबरी दी कि शब बारात के दिन कबीले बनु कल्ब की बकरियों से ज़्यादा तादाद में अल्लाह ताला गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। ये हदीस सुनाते हैं, सुनते हैं, फिर कमीने आके बोलते हैं कि ये कोई हदीस नहीं है, वो इस बारे में कुछ भी नहीं है। और एक बात याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये नहीं फरमाया कि आयशा तुम जो कब्रिस्तान में क्यों आ गई। तो इसलिए हमारे उलमा, खासतौर पर जुनूब के उलमा, ये कहते हैं कि औरतों को भी मज़ारात पर हाज़िरी देने की इजाज़त हासिल है बशर्ते के पर्दे का एहतमाम करें। तो इसीलिए दरगाहों पे भी औरतें जा सकती हैं, कब्रिस्तानों में भी जा सकती हैं, मगर पर्दे का ख्याल करते हुए और फितने से बचते हुए। अगर फितने का अंदेशा है तो नहीं जाना चाहिए। तो बाज़ लोग जो सो उसकी ममानियत करते हैं, मगर ये इख्तलाफी मसला है। तो हमारे पास तो औरतों को जाने की इजाज़त है, मगर एहतियात के साथ जो सो जाने की इजाज़त है, पर्दे के साथ, और फितना ना हो तो इस सूरत में बराबर जाने की इजाज़त है। उसकी जो दलील, ये दलील है हमारे पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मना नहीं फरमाया। नहीं तो फरमाते थे कि आयशा ये तुम क्या कर लिए, तुम वहाँ से यहाँ से निकलने तक कदम कदम पे तुम्हारे गुनाह लिख के जाएंगे, ये नहीं फरमाया। खैर बाज़ वक़्त इज्तिहादी तौर पर जो सो इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ होता है, तो उसका मतलब जो सो ये नहीं कि जो तो मैं किसी को हकीर ऐसा समझ रहा हूँ, उनका इज्तिहाद है। मगर हमारे उलमा का है इज्तिहाद, और हमारे उलमा का फैसला, यहाँ के जुनूब के उलमा का फैसला ये है कि औरतों को मज़ारात पर जाने की इजाज़त है। कब्रिस्तान में भी जो सो औरतें जा सकती है, मगर शर्त ये है कि पर्दे वगैरह का एहतमाम करते हुए और फितने का खौफ ना हो। तो बहरहाल, तो अब जितने भी दलाइल देखे उलमा अहले सुन्नत वल जमात के पास, अहले सुन्नत वल जमात के मसलक के जो हैं वो सब के सब मौजूद हैं, मगर हम उसको जहन में नहीं रखते। और जहन में नहीं रख कर फिर सामने वाला आके कुछ भी बोल दिया, बक कर दिया, तो फिर हम परेशानी का सामना करना पड़ते हैं। तो उसका एक ही जवाब है, आप अपने आलिम दीन का हवाला देना, उन्होंने फलाने मौके पर यह बयान किया था, हम जो है मुतमईन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करते हैं। अब आपकी हमारे को रहबरी की ज़रूरत नहीं है, रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। वो बोलेंगे कि बुखारी, मतलब बुखारी रहने दो, मुस्लिम शरीफ रहने दो, आप कुरान शरीफ लेकर आओ। हमको पूरा जो सो कुरान शरीफ का इनकार नहीं है, बुखारी शरीफ का इनकार नहीं, मुस्लिम शरीफ का इनकार नहीं है, मगर इन सारी चीज़ों को हम हमारे उलमा से सुनना चाहते हैं। उन्होंने जो तशरीह बयान की, हम उस तशरीह को सुनना चाहते हैं, तुम्हारी तशरीह नहीं सुनना चाहते। तुम कुरान भी अगर सुनाना चाहे तो हम तुमसे कुरान भी नहीं सुनते, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि युज़िल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा। यह कुरान ऐसा है कि इसी कुरान के ज़रिए से बहुत सारे गुमराह होते हैं, बहुत सारे हिदायत पाते हैं। तो अब कुरान के ताल्लुक़ से खुद अल्लाह फरमा दिया, अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है। उसका मालूम था कि कुछ लोग कुरान को जो खिलौना बना लेंगे, अपनी मनमानी तफसीरात करेंगे, रसूल को छोड़ देंगे, सहाबा को छोड़ देंगे और अपनी मनमानी तफसीरात करेंगे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले ही तंबीह कर दी कि इसी कुरान के ज़रिए से बहुत सारे गुमराह होते हैं। और एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तो मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। और जो शख्स रसूल का खिलाफ करे बाद इसके कि उसके लिए हिदायत ज़ाहिर हो गई, फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर दूसरों की इत्तिबा करे। देखिए, रसूल के साथ साथ अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर दूसरों की इत्तिबा करे। तो मोमिनीन के रास्ते की इत्तिबा करना है, रसूल के रास्ते की इत्तिबा करना है, मोमिनीन के रास्ते की इत्तिबा करना है। क्योंकि ये जो मोमिनीन है, जिनको हम सहाबा इकराम कहते हैं, हम जिनको अइम्मा मुज्तहिदीन कहते हैं, ये रसूल के जो सो नक्शे कदम पर चलने वाले हैं और उनकी इत्तिबा रसूल की ही इत्तिबा है।
تو اس طریقے سے مومنین کے راستے کو اپنانا ہے۔ اب بولا کہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے کہ بھائی نبی کی مانو بولے تو آپ بولے نبی اور مومن الگ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جو شخص رسول کا خلاف کرے اور بعد اس کے ہدایت اس کو ظاہر ہو گئی اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کی اتباع کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا ٹھیک ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم تم کو تمہارے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر حال پہ چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم منمانی کر لیے، لوگ خود بھی گمراہ رہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہے بچ جائیں گے، نہیں، ہم ڈھیل تو چھوڑ رہے ہیں مگر وَنُصْلِهِ جہنم، ہم تمہیں ضرور ہم جہنم میں دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو الحمدللہ مسلک حق کا اہل سنت والجماعت ہی صحیح مسلک ہے، یہی مسلک پہ ہم قائم رہ کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم کو پورا یقین ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسا معلوم؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، یہی مسلک جو ہے سو حق ہے، دوسرا نہیں ہے۔ بولے دیکھیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ نبی کا فیصلہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کامیاب جماعت ہے، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کا فیصلہ نہیں ہے۔ بول دیتے ارے احمد رضا خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، انوار اللہ فاروقی کی بات کر رہے ہیں، وہ ان کی بات کر رہے ہیں، ارے یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ نبی کی بات ہے۔ نبی نے فیصلہ دیا ہے کہ سب جہنم میں جائیں گے اور ایک اہل سنت والجماعت جنت میں جائیں گے، تو ہم کو یہ نبی کا فیصلہ ہے، اس لیے ہمیں یقین کامل ہے، اسی لیے اس یقین میں رہتے ہوئے ہم جو سا ڈٹ کے جو سا ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں اور تم جہنم میں جانے والے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تو اس وقت تو یہ جو سا نعرہ لائیں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تجھ سے اور جنت سے مطلب کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ آئیے بسد عقیدت و احترام صلاۃ و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، صبا تو مدینے جا کے، صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را، لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، صبا تو مدینے جا کے، صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا۔ یہ زندگی کچھ نہیں آقا تمہارے بنا، لگتا نہیں دل یہاں بلوائیے یا نبی، روح نکلے پڑھتے پڑھتے، روح نکلے پڑھتے پڑھتے کلمہ تمہارا، لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، صبا تو مدینے جا کے، صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا۔ چاندی کو ٹکڑے کیے پیڑوں نے سجدے کیے، سورج پلٹ آ گیا رے آپ کے، ساری دنیا پر ہے آقا، ساری دنیا پر ہے آقا قبضہ تمہارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا
تو مدینے جا کے صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو سلام ابو ہمارا دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے کری دو کرم کی نظر آقا ہمارے لیے روز محشر امتی کا روز محشر امتی کا آپ ہی سہارا آقا لے لو سلام ابو ہمارا آقا لے لو سلام ابو ہمارا صبا تو مدینے جا کے صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو سلام ابو ہمارا صدقے میں خواجہ پیا کے صدقے میں احمد رضا کے صدقے میں غوث البرا کے صدقے میں کل اولیاء کے عشق دو ہم سب کو آقا عشق دو ہم سب کو آقا احمد رضا کا آقا لے لو سلام ابو ہمارا آقا لے لو سلام ابو ہمارا صبا تو مدینے جا کے صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو سلام ابو ہمارا من الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعلى آله وبارك عليه سلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا سراج السالكين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأولياء أمتك يا رسول الله وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.